نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ محترم بھائیو بزرگو، قابل قدر مہمانان گرامی، آج یہ جو میں نے آیہ مبارکہ سورہ العصر کی 3 نمبر آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس کا ترجمہ و مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے: اور وہ جو ایمان لائے، اور وہ جو ایمان لائے اور راہ حق کی تبلیغ کرتے رہے، راہ حق کی تبلیغ کرتے رہے، اور راہ حق کی تبلیغ کرتے ہوئے اگر مفہوم کر رہا ہوں مصائب و علام آئے، یعنی پریشانیاں آئیں، مشکلیں آئیں، تو اس پہ کیا کرتے رہے؟ صبر کرتے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رب کائنات کے پیارے ہیں۔ محترم بھائیوں، بات ہے جب بھی کبھی مشکل آئے تو کبھی زندگی میں یہ سوچ لینا، ہم سب کے آقا و مولا و ملجا جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے آقا کریم علیہ السلام، یہ فرمائیں سب سے زیادہ جو مصائب ہیں، مشکلات ہیں، وہ کن پہ آئیں؟ سب سے زیادہ مشکلات جو ہیں وہ کن پہ آئیں؟ اب غور سے سننے والی ہے چودھری صاحبان، بزرگان دین۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے پیارے صحابی کو، غلام کو فرمانے لگے، سب سے زیادہ جو مشکلات ہیں وہ انبیاء علیہ السلام پہ ہیں۔ جن پہ آئیں؟ انبیاء علیہ السلام پہ آئیں۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس انسان پہ آئی کا جتنا دین کامل تھا، جتنا دین میں کامل تھا اتنی اس پہ مشکلیں آئیں، اور جتنا وہ دین میں کمزور تھا اس پہ اتنی ہی آزمائشیں تھوڑی ہیں، اتنی ہی۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں۔ جو دین میں کمزور تھا اس پہ اتنی ہی مشکلات کم آئیں، اس پہ اتنے ہی امتحانات کم آئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں، حاکم میں اور دیگر کتب کے اندر کچھ اس سے بھی بڑھا دیا گیا۔ پوچھا یا رسول اللہ انبیاء کے بعد کس پہ؟ فرمایا علماء دین پہ، کیونکہ العلماء وراثت الانبیاء، علماء اکرام جو ہوتے ہیں وہ انبیاء اکرام کی وراثت کے مالک ہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء جائیدادیں نہیں چھوڑتے، وہ محلات نہیں چھوڑتے، زمینیں باغات نہیں چھوڑتے، انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ علم چھوڑتے ہیں، تو علم کے وارث علماء کرام ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں۔ محترم بھائیوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بعد، انبیاء کے بعد صالحین پہ، صدیقین پہ اور علماء کرام پہ آتی ہیں مشکلات۔ بات ہے ہم پہ اگر چھوٹی سی کو مشکل آ جائے تو ہم اتنی شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں، میں ہی رہ گیا سائنیاں مصیبتاں واسطے، منو اللہ نے دیتا ہی کی ہے۔ محترم بھائیوں، رب کائنات کے پیاروں، میرے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور خصوصی ارشاد فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، جتنی مشکلات سارے نبیوں پہ آئی، جتنے امتحان سارے نبیوں پہ آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ سارے کے سارے اکیلے پہ آئے۔ اب بات ہے کائنات میں اگر کوئی صابر دیکھنا ہے
تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرو، پھر پتہ چلے گا کہ کائنات میں سب سے بڑا صابر کون ہے۔ میرے نبی پاک صاحب لولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارو، میرے نبی کے پاس اتنی اللہ کی عطا سے قدرت و اختیار تھے کہ جو چاہتے سو کرتے، لیکن پھر بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم بھائیوں فقر اور عاجزی اور انکساری کو ایسا پیار سے تعلیم امت کے لیے اپنایا کہ محترم بھائیوں اگر دیکھا جائے تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے، آج ہم سب بیٹھے ہیں، ہمارے گھروں میں کائنات کی ہر نعمت اللہ نے دی ہے، لیکن محترم بھائیوں آؤ چلتے ہیں ہماری پیاری والدہ ماجدہ جناب سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو محدثہ بھی ہیں، جو فقیہہ بھی ہیں، جو مفسرہ بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے دین مصطفیٰ جان رحمت سے سیکھا تھا، ان سے بڑی کئی ہزار صحابہ کرام کی استاد محترمہ ہے، استاد محترمہ ہے، کئی ہزار صحابہ نے ان سے فیض حاصل کیا علم کا۔ وہ فرماتی ہیں کسی نے آپ کے ایک بھانجے نے پوچھا کہ خالہ امی جان بتائیں آپ کے گھر کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے، جیسا بڑی غور سے سننے والی بات۔ تو آپ کیا فرماتی ہیں؟ کہتی پیارے بیٹے کبھی کبھی 3 ماہ میں 2 ماہ میں 3 چاند تو نئے دیکھ لیتے ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ میرے نبی کے پیارو حضور کی پیاری زوجہ فرماتی ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دوست ہیں جو کبھی دودھ بھیج دیتے ہیں تو اس سے ہم اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ کبھی بات غور سے سنو، آپ نے سنا ہوگا کہ میرے آقا کے گھر میں کبھی ایک کھجور ہے تو اسی سے روزہ رکھ لیا، پانی پی لیا۔ محترم بھائیو آج ہمیں رب نے ہر چیز عطا کی ہے، پھر بھی ہم اتنے ناشکرے ہیں، تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمارے سوا کسی اور کو تو دیکھا نہیں، ساری مشکلیں ہم پہ آ گئی۔ یہ کلمات کفریہ ہے۔ جو بندہ اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا وہ کبھی بھی اچھا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ میرے نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارو آؤ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں۔ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک انصار کے کچھ لوگ آئے، بنی جو انصار تھے جو مدینے کے رہنے والے تھے۔ یہ بھی آج بات کر دوں، کئی لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ انصار کیا ہے، مہاجر کیا ہے۔ مہاجر وہ تھے جو مکے سے چل کے گئے، جنہوں نے ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا حضور نے جن کو پہلے بھیجا وہ میرے آقا کے پیارے صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے ہجرت کی وہ مہاجرین ہیں۔ ان میں قریش بھی تھے، ذات برادری نہیں تھی، صرف 2 ہی نام رہ گئے تھے مدینے جب اکٹھے ہوئے۔ مدینے والوں کو انصار کہا جاتا تھا اور مکے والوں کو مہاجرین کہا جاتا تھا۔ محترم بھائیو نبی پاک صاحب علیہ وسلم پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، انصار کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کچھ حاجت تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال عطا فرمایا، انہوں نے پھر سوال کیا، میرے نبی نے پھر عطا کیا۔ اس کے بعد جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا وہ ختم ہو گیا ظاہراً۔ اب میرے نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سوال کرنے سے بچے، یہ اب تعلیم امت ہے، میرے حضور نے فرمایا جو سوال کرنے سے بچے اللہ اسے بچاتا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی شریف اور بخاری میں حدیث پاک موجود ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، دیگر کتب میں بھی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، انصار کے قبیلے کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال عطا فرمایا۔ انہوں نے پھر سوال کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا فرمایا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تھا اس وقت موجودہ وہ ختم ہو گیا۔ میرے نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میرے جو اللہ کے فضل سے ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو دینے سے کبھی نہیں روکتا، جتنا آتا ہے میں آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں۔ پھر میرے حضور نے اسی حدیث میں ہے، سیدنا ابو سعید خدری ابھی ہیں، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوال کرنے سے بچے، جو سوال کرنے سے، بڑا نکتہ بریک ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا تعلیم امت کے لیے، اگر اس بات کی سمجھ آ جائے کائنات میں انسان کو کبھی دست دراز نہ کرنا پڑے۔ میرے رسول نے فرمایا جو سوال کرنے سے بچے اللہ اسے بچاتا ہے، جو سوال کرنے سے بچے اللہ اسے بچاتا ہے۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا جو مستغنی ہو جائے، مستغنا بھی کہہ سکتے ہیں، مستغنی بھی کہہ سکتے ہیں، جو مستغنی ہو جائے رب کائنات اسے مستغنی کر دیتے ہیں، اسے مستغنا کر دیتے ہیں۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو مال دیا جائے، جس کو مال دیا جائے صبر اور استقامت جو ہے اس سے بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا اگر کسی نے ظاہری مال مل جائے وہ نہ سمجھے میں بڑا چوڑا، میں بڑا پہلوان بن گیا، میرے تے بڑے کرم ہو گئے، نہیں، جس نے صبر اور استقامت جس کو اللہ نے دی، میرے رسول فرماتے ہیں وہ مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ محترم بھائیو، میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، حضور کے پاس میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے جو ہے اچھی انسانیت یا اچھا انسان کون ہے؟ میرے حضور نے فرمایا جس میں دو خصلتیں پائی جائیں۔ کتنی؟ جیسا بڑی توجہ کی بات، دو خصلتیں پائی جائیں۔ میرے حضور نے فرمایا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس انسان میں دو خصلتیں ہوں وہ اچھا اور صابر اور شاکر انسان ہے، اللہ اسے صابر اور شاکر لکھتے ہیں۔ کون سی؟ اگر وہ کسی کو دین میں اپنے سے بہتر پائے، دین میں اپنے سے بلند پائے، دین میں اپنے سے اس کو بڑا پائے تو اس کی پیروی کرے، اس کی پیروی کرے۔ اور جس کو پھر میرے نبی فرماتے ہیں دنیا میں جس کو اپنے سے نیچا دیکھے، یعنی مال زر بہت ہے دوسرے کو گھٹ ہے، دیکھے تو پھر اللہ دا شکر ادا کرے، میرے رسول فرماتے ہیں اللہ اسے صابر اور شاکر لکھ دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ صابر اور شاکر لکھ دیتا ہے۔ اور جس میں یہ دو خصلتیں نہ ہوں وہ دنیا کو جو دیکھے اپنے سے بڑے کو، دنیا داری میں جس کے پاس زیادہ مال ہے اسے دیکھے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں افسوس کرے جو اس کے پاس نہیں ہے کہ میرے پاس نہیں اس کے پاس ہے، اور دین میں جو بڑا ہے اس کی نہیں، جو دین میں چھوٹا ہے اس کی طرف دیکھے، تو میرے رسول فرماتے ہیں رب کریم پھر اسے صابر اور شاکر نہیں لکھتے۔ صابر اور شاکر کون ہے؟ جس نے کسی عالم دین کو دیکھا تو اس عالم دین کی پیروی کی، اس کی اتباع کی، اس سے علم سیکھا، اور پھر اگر دیکھا کہ یہ میرے ساتھ والا اس کے پاس وہ دولت نہیں جو مجھے اللہ نے دی ہے ظاہراً دنیا داری کی، تو پھر کہے اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب کائنات اسے صابر اور شاکر لکھتے ہیں۔ محترم بھائیو، اسی بات کے ساتھ ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا وہی ہے جو صبر کرے گا، کیونکہ ہمیں صبر کی ہی تلقین ہے۔ کوئی چھوٹی آئے مشکل، کوئی بڑی آئے، تو میرے رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ اسی وقت اٹھے، وضو کرے اور دو نفل پڑھے، اپنے اللہ سے مدد مانگے، تو پھر کیا ہوگا؟ اسے سکون قلب مل جائے گا۔ جب سکون قلب مل جائے گا تو پھر اس کی مشکلیں بھی حل ہو جائیں گی۔